کتنا مقام ہوگا۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال تو بتا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کتنی نسبتیں حاصل ہیں اور کیا مقام اور کیا مرتبہ انہیں حاصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میں پوری روئے زمین کے اوپر تمام عورتوں کی بات کروں تو عورتوں میں ایک بہت بڑی خاتون کا نام ملتا ہے جس کو کسی مرد نے پوری زندگی چھوا تک بھی نہیں۔ اللہ نے بغیر شوہر کے انہیں بیٹا عطا کیا ہے جس کو جناب عیسیٰ روح اللہ کہا جاتا ہے، اور ان کی امی جان کو حضرت سیدہ مریم کہا جاتا ہے۔ کہا کہ مریم کا بڑا ہی مقام اور بڑا ہی مرتبہ ہے کہ اللہ نے اسے لمس مرد سے ساری زندگی محفوظ رکھا ہے، کسی مرد نے چھوا تک بھی نہیں، تو اس کو بڑا ہی مقام اور بڑا ہی مرتبہ حاصل ہے۔ وہ عیسیٰ کی ماں ہے لیکن انہیں ایک نسبت حاصل ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اسے ایک نسبت مریم کو حاصل ہے، مریم از یک نسبت حضرت عیسیٰ عزیز، عیسیٰ کی ماں کو ایک نسبت حاصل ہے لیکن پھر بھی بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے۔ لیکن کہا کہ ہماری جو فاطمہ الزہرا ہے انہیں 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ حضرت زہرا از نسبت حضرت زہرا عزیز، انہیں 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ جس کو ایک نسبت حاصل ہو وہ عیسیٰ کی امی جان ہو، اس کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے، اور جس کو 3 نسبتیں حاصل ہوں اس کا مقام کتنا ہوگا۔ کہا پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، وہ حضور احمد مجتبی جو پہلوں کے بھی امام ہیں بعد والوں کے بھی امام ہیں، ان کی نور نظر ہے، ان کی لخت جگر ہے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ وہ حضرت مولا علی کی زوجہ محترمہ ہے، یہ دوسری نسبت ہے۔ تیسری نسبت یہ ہے مادریاں پیکرے پرکار عشق، وہ امام حسن مجتبی کی امی جان ہے اور امام حسین کی والدہ محترمہ ہے، جن کے بیٹے حسنین ہوں، جن کے شوہر علی المرتضی ہوں، جن کے باپ احمد مجتبی ہوں، اس فاطمہ کا مقام کتنا ہوگا۔ اور احباب جی وقار جب میدان محشر لگا ہوگا تو رب تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے وہ ندا کرنے والا منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو۔ پوچھا جائے گا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ نبی پاک کی صاحبزادی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے، فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے، اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ اب میدان معاشر میں تو انبیاء بھی ہوں گے، میدان معاشر میں بڑے بڑے اولیاء بھی ہوں گے، سب کو کہا جائے گا اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ احباب جی وقار حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور مرتبہ اور ان کا جو محبت ان کے ساتھ ہمارے آقا نے فرمائی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو میرے آقا اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے، جس جگہ پہ حضور بیٹھے ہوتے کھڑے ہو جاتے، قام امی مجلسی، حضور اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے اور کیا کرتے؟ فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنی نشست کے اوپر بٹھاتے اور ان کے ہاتھ چومتے۔ یہ واقعہ اگر دن میں 5 مرتبہ آتا، 10 مرتبہ آتا تو 10 مرتبہ حضور ایسے ہی کرتے۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ آتی حضور کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اپنی مجلس کے اوپر انہیں بٹھاتے۔ تو اب کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے۔ حضرت سیدہ پاک کے اسوہ حسنہ سے ہماری بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ خاتون جنت جن کی زندگی ایسے گزری ہے، آج تو ہماری یہ جو عورتیں امور خانہ داری والی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے روزہ بھی چھوڑ دیتی ہیں، نمازیں بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ بچوں کو ہم نے سنبھالنا ہے، بچے بار بار پیشاب کرتے ہیں، کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، میں کیسے نماز پڑھوں۔ وہ خاتون جنت جنہیں اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے تھے، اولاد بھی عطا کی تھی، شوہر کی خدمت بھی تھی، امور خانہ داری بھی تھے، اور عبادت اتنی تھی کہ کائنات میں کوئی ایسی اتنی عبادت کوئی عورت کر نہیں سکی، اور اتنی عبادت کہ
سجدے میں سر رکھ کے سو جاتی، عبادت کرتی، یوں معلوم ہوتا کہ سو گئی سجدے میں، اور صبح اٹھتی تو جب سورج کی کرنیں اس کھڑکی میں سے اندر آتی تو رب کی بارگاہ میں التجا کرتی، مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو سکا، پھر رو کے کہتی، مولا ایک رات اتنی بنا دے کہ تیری بندی فاطمہ تیری بندگی پوری کر سکے، ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے۔ تو اب آپ پھر کتنی مشکلیں حضرت سیدہ زہرا پاک نے اپنے وجود کے اوپر برداشت کی ہے، کتنی مشکلیں، 9 یا 10 سال کی عمر مبارک ہوگی جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ وہ معصوم سیدہ فاطمہ جس وقت کفار حضور کے اوپر اوجڑیاں پھینکا کرتے تھے، وہ بھاری اوجڑیاں سیدہ پاک خود اتارتی تھی اور سر کو دھو رہی ہوتی تھی، اور آنکھوں سے چشمان مقدس جو ہے وہ پرنم ہوتی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، حدیث مبارکہ ہے سبل الارشاد میں فرمایا کہ جس وقت طائف کے میدان میں حضور کو پتھر مارے گئے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، سیدہ زہرا پاک نے اپنا وہ مصلی جس کے اوپر نماز پڑھتی تھی، وہ کھجور کا بنا ہوا تھا، اس کو جلایا، اس کی راکھ کو ٹھنڈا کیا اور اس راکھ کو حضور کے قدموں کے اوپر ڈال رہی تھی کہ خون رک جائے۔ اتنی مشکلیں، اتنی پریشانیاں کسی کے اوپر نہیں آئی جتنی سیدہ پاک کے اوپر آئی۔ ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے۔ ایک دن کسی جنگ سے مال آیا، مال غنیمت، اس میں لونڈیاں بھی تھی، غلام بھی تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ فاطمہ جاؤ حضور کے پاس اور جا کے آقا کریم سے کہو کہ مجھے امور خانہ داری کے لیے ایک لونڈی عطا کر دے، میرے لیے گھر کے کام آسان ہو جائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ گئی، بیٹھ کے آ گئی، کوئی سوال ہی نہ کیا، کیونکہ سوال کرنا حضور نے سکھایا ہی نہیں تھا، کسی سے سوال کرنا ہے، خوددار تھی۔ واپس آ گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ فاطمہ کیوں واپس آئی ہے؟ مجھے تو آج تک کوئی ایسا واقعہ ملتا نہیں کہ حضور کے دربار میں